کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 1,20,00,000 چینی آزادانہ طور پر دنیا بھر کے ممالک کی جانب ایک سیاح کے طور پر پرتعیش سفر اختیار کرتے ہیں؟ اور سنو اے امریکہ کے رہنے والوں، تم یہ جان کر مزید حیران ہوگے کہ پھر یہی 1,20,00,000 چینی آزادانہ طور پر اسی طرح سفر کرتے ہوئے چین کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اگر چین میں روس کے حکمران اسٹالن جیسی کمیونسٹ آمریت ہوتی، غربت و بدحالی ہوتی، تو کیا یہ سب کے سب خوش دلی سے واپس لوٹتے؟ ان میں سے کتنے ہی یورپی ممالک میں پناہ ڈھونڈ رہے ہوتے، یا پھر چوری چھپے ان ملکوں میں کہیں غائب ہو جاتے۔ یہ فکرے اس طویل انٹرویو کا حصہ ہیں جو سنگاپور کی مشہور تعلیمی اور سفارتی شخصیت کشور محبوبانی نے سان فرانسسکو میں قائم دی لانگ ناؤ فاؤنڈیشن کے ایک سیمینار میں دیا تھا۔ ایسی تقریب میں تقریر کی بجائے مہمان شخصیت سے ایک اینکر سوالات کرتا ہے اور آخر میں حال میں بیٹھے ہوئے افراد کو دعوت سوال دی جاتی ہے۔ کشور محبوبانی عالمی سطح کی ایک ایسی شخصیت ہے جس کی تحریر اور تقریر دونوں کو انتہائی دلچسپی سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ وہ سنگاپور میں ایک ایسے ہندو خاندان میں پیدا ہوا جو تقسیم برصغیر میں سندھ سے ہجرت کر کے وہاں گیا تھا۔ وہ ہارورڈ سمیت دنیا بھر کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں مسلسل لیکچر دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، کیونکہ وہ سنگاپور کی لی کوآن یونیورسٹی میں پالیسی انسٹیٹیوٹ کا ڈین رہنے کے علاوہ ایک طویل سفارتی تجربہ بھی رکھتا ہے۔ اپنے سفارتی کیریئر کے دوران وہ امریکہ میں سنگاپور کا سفیر بھی رہ چکا ہے۔ ایک مصنف کی حیثیت سے اس کی دھوم اس وقت مچی جب 2001 میں اس کی پہلی کتاب کیا ایشیائی باشندے سوچ سکتے ہیں شائع ہوئی۔ اس کی تازہ ترین کتاب کیا چین جیت چکا ہے سوچنے سمجھنے اور لکھنے والے نے دنیا بھر کے حلقوں میں کھلبلی مچا رکھی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں تبصرہ نگار کہتے ہیں کہ یہ اشتعال انگیز بصیرت اور مسحور کن ذہنی خوراک مہیا کرتی ہے۔ کشور محبوبانی بنیادی طور پر سنگاپور کے تخلیقی اور عظیم رہنما لی کوآن یو سے متاثر نظر آتا ہے۔ وہ رہنما جس نے پورے مشرق میں سنگاپور کو اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں عالمی معاشی قوت بنا دیا۔ لی کوآن یو چین کے نظام اور اس قوم کے تحمل، بردباری اور محنت کا بڑا مداح تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ مشرق کی پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ قوموں کو مغرب نے جمہوریت کے فریب زدہ فرسودہ نظام میں الجھا کر ان ممالک کو ترقی کی منازل سے بہت دور کر دیا ہے۔ لی کے بے شمار اقوال ایسے ہیں جو مغرب کے جمہوری نظام کے کھوکھلے پن کو واضح کرتے ہیں۔ اس نے کہا تھا، تم روانڈا، بنگلہ دیش اور کمبوڈیا کو دیکھو، انہیں جمہوریت تو مل گئی لیکن مہذب، پرسکون اور پرعیش زندگی میسر نہ ہو سکی۔ عام انسانوں کے نزدیک معاشی خوشحالی ہی سب سے اہم ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی قوم میں ایک سروے کروا کر دیکھ لو کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یقیناً لوگ اخبار میں ایڈیٹوریل لکھنے کی آزادی کے مقابلے میں گھر، نوکری، تعلیم اور صحت کی سہولیات کو ترجیح دیں گے۔ اس نے ایک اور جگہ کہا تھا کہ ہم امریکی صحافیوں کو سنگاپور آنے کی اجازت تو دے سکتے ہیں تاکہ وہ امریکیوں کو ہمارے بارے میں بتائیں، لیکن ہم انہیں اپنے ملک میں وہ کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جو انہوں نے اپنے عوام کو خراب کرنے میں ادا کیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ جو لوگ ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں معاملے میں عوام سے پوچھو تو یہ ایک احمقانہ اور فضول بات ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عوام اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو پرائمری کا امتحان نہ پاس کر سکتا ہو، اسے اپنے کسی سیاسی فیصلے کرتے وقت ان کے خوفناک نتائج کا تھوڑا سا بھی ادراک یا اندازہ ہوتا ہوگا؟ سنگاپور تو صرف 55 لاکھ کی آبادی اور 728 مربع کلومیٹر رقبے والا ملک ہے جس نے ترقی کی اور خوب کی، اور یہ ترقی جمہوری نظام کی نوازشات کے بغیر کی۔ لیکن اتنے بڑے ملک چین کی جمہوریت کے بغیر ترقی نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ چین جس کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے اور جس کا رقبہ 95,96,961 مربع کلومیٹر ہے، اپنی ترقی، خوشحالی اور عسکری قوت کے اعتبار سے وہ مقام حاصل کر چکا ہے کہ اس وقت امریکہ اور مغرب اس کی ترقی کو روکنے کے لیے پوری طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ چین کو روکنا اس وقت مغربی دنیا کا خواب ہے۔ کشور محبوبانی اپنی کتاب کیا چین جیت چکا ہے میں لکھتا ہے کہ چین کی حکومت اس وقت دنیا کی بہترین حکومت ہے جہاں میرٹ کا راج ہے، اور یہ چین کی کئی ہزار سالہ تاریخ کی بہترین حکومت ہے۔ وہ اسے حکومت کہتا ہے اور سب سے کامیاب حکومت کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا چین کو اپنی جمہوری طرز حکومت کی عینک سے دیکھتی ہے۔ انہوں نے جو افسانے سرد جنگ کے زمانے میں کمیونسٹ روس اور دیگر ممالک کے بارے میں پڑھے تھے، وہ چین کو اسی کسوٹی پر رکھ کر پرکھتے ہیں۔ امریکہ صرف 240 سال پرانا ملک ہے، جبکہ چین 2400 سال پرانا ملک اور تہذیب ہے۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ صرف 240 سالہ عہد طفولیت والا امریکہ اور اس کی عوام 2500 سال پرانی قوم کو اپنے نظریات کی بنیاد پر پرکھتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین کے گزشتہ 3 سال اس کی 2500 سالہ تاریخ میں بہترین سال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکی کہتے ہیں کہ تم صحیح ترقی نہیں کر رہے ہو۔ چین کے نظام نے اپنے اندر سے ایک ایسی قیادت کو جنم دے دیا ہے جو اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے اور سیاسی گروہوں میں تقسیم نہیں ہے، جمہوریت کی پارٹی بازی والی لعنت کا شکار نہیں ہے۔
ان کے ہاں ایک ہی پارٹی ہے، لیکن ان کے لیڈروں میں لاتعداد مختلف نظریات رکھنے والے لوگ موجود ہیں، مگر ایک پارٹی ہونے کی وجہ سے ان تمام لیڈروں کی نظریات آخرکار ایک اجتماعی نقطے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس نے چین اور امریکہ کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا کہ گزشتہ 30 سالوں میں ایک عام امریکی کا معیار زندگی بری طرح گرا ہے، جبکہ چین نے ان 30 سالوں میں غربت کا خاتمہ کیا، صحت اور تعلیم کی سہولیات ہر ایک تک پہنچائیں، اور خوشحالی کا پیمانہ یہ کہ وہاں سے بیرون ملک سفر کرنے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ کشور محبوبانی نے سیاحت کے لیے نکلنے والے چینیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو اس لیے مثال بنا کر پیش کیا ہے کیونکہ دنیا کے معاشی ماہرین اسے خوشحالی کا بہترین پیمانہ کہتے ہیں۔ جس ملک کے باہر سفر کرنے والے سیاح زیادہ ہوں اور وہ دنیا دیکھ کر واپس بھی آ جائیں تو یہ ملک خوشحال، پرامن اور پرسکون ہے۔ لیکن ملک سے باہر سفر کرنے والے اگر دوسرے ملکوں میں جا کر نوکریاں کریں اور پناہ ڈھونڈیں تو ایسا ملک غریب، بدامن اور بدحال ہے۔ بنگلہ دیش میں جمہوریت ہے اور معاشی جائزوں کے مطابق وہ بہت خوشحال بھی ہے، لیکن اس کے 1 کروڑ لوگ بھارت میں معمولی نوکری کے لیے ہجرت کر چکے ہیں، جبکہ چین میں جمہوریت نہیں ہے مگر اس کے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ ہر سال دنیا دیکھنے نکلتے ہیں اور اپنے خوشحال وطن واپس لوٹ جاتے ہیں۔